إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، محشر کی ہولناکیاں اس عنوان پر 2 خطبے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جس میں محشر کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ اسی سلسلے کا یہ خطبہ بھی ہے کہ محشر کا منظر کیسا ہوگا، وہاں لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ محشر میں کچھ لوگوں کو عزت دی جائے گی اور کچھ لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو آج کے خطبے میں ان لوگوں کی طرف توجہ دلاؤں گا اور روشنی ڈالوں گا جو میدان محشر میں عزت پانے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے جو محشر میں عزت پانے والے ہیں، معزز لوگ ہیں، سعادت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 89 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکیاں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی انسان جتنی نیکی کرتا ہے اس نیکی سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم دنیا میں نیکی کریں گے تو قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی، جو پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے، اس پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا آپ سب کو معلوم ہے، اس سے پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اگر کوئی شخص محفوظ ہے اس گھبراہٹ سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امن میں رکھا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی
نیکی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس گھبراہٹ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورج بالکل قریب ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 لوگوں کے تعلق سے تفصیل سے اس سے پہلے 2 جمعہ کے خطبے میں بات ہو چکی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو کسی قرضدار کو مہلت دیتا ہے، کسی تنگ دست کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا، اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، او وضع لہ، یا اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کے قرض میں سے کچھ حصے کو معاف کر دیتا ہے، اذلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کبھی آپ کو قرض دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے قرض لیا ہے اور وہ وقت پر نہیں دے سکا، اس کی مجبوری ہے، تو اس کے ساتھ سہولت کرنا، اس کو مہلت دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور سامنے والا جو مقروض ہے بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کا قرض معاف کر دیں یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب آپ قرض وصولنے جانا تو سختی نہیں کرنا، اگر وہ وقت پر دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مہلت دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض والا اگر وقت پر قرض واپس نہیں کر پایا تو اس کی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ کچھ لوگ قرضہ وصولنے کے لیے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جو حیثیت ہونے کے باوجود بھی وقت پر قرض واپس نہیں کرتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نیت ہے کہ وہ قرض واپس کر دے گا وقت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت درست ہے تو اللہ راستے نکالتا ہے۔ تو ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی سبیل نہیں پیدا ہو سکی، کوئی راستہ نہیں پیدا ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یظلہ اللہ فی ظلہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، فَلْيُنذِرْ مُعْسِرًا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کے ساتھ سہولت کرے، تنگ دست کو مہلت دے، او لیضع لہ، یا اس کے کچھ قرض کو معاف کر دے یا پورے قرض کو معاف کر دے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص مہلت دیتا ہے یا قرض کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیک اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا، تو قیامت کے دن وہ شخص بھی بہت معزز ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری نگاہ میں وہ محبوب ہوگا، وہ معزز ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق پیدا کرو۔ آج ہماری لوگوں کی عادت ہے کہ ہم اخلاق کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ہمارا ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہونا چاہیے،
ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں ایمان کے بعد اگر سب سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہوگا تو اس کے اخلاق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی پہچان بد اخلاقی سے ہے، آج مسلمانوں کی پہچان بد زبانی سے ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آنا چاہتے، دوسروں کے ساتھ کیا ہم اپنوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے حامل بنیں۔ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہے دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے اخلاق والے ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ جو بد زبان ہیں، جو بد اخلاق ہیں، جو بد کردار ہیں، لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے، ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ان سے لین دین نہیں کرنا چاہتے، ان سے معاملات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اچھے اخلاق والوں کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص محبوب ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں بھی عزت کمانے کے لیے، آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مالدار بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تواضع کی زندگی اختیار کرتے ہیں، خاکساری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا پوشاک، ان کی گاڑی، ان کے بنگلے، یہ سب خاکساری کے مظاہر ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دن بہت عزت دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر چیز میں برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ کوالٹی کا، برانڈڈ۔ ہمارے چشمے برانڈڈ، ہمارا پین برانڈڈ، ہمارے جوتے برانڈڈ، ہماری گاڑی برانڈڈ۔ ہر چیز کو ہم برانڈ کی طرف، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے عزت نہیں ملتی ہے، اس سے عزت نہیں ملتی ہے۔ فوری طور پر لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے کہ بڑا مالدار ہے، اس کی گاڑی بڑی ہائی فائی ہے، اس کے کپڑے بہت ہائی فائی ہیں، اس کا رہن سہن بہت ہائی فائی ہے، وقتی طور پر۔ لیکن اگر قیامت کے دن ہم کو عزت نہیں مل سکی تو پھر فائدہ کس چیز کا؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزت کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے اوپر امپریشن جمانے کے لیے ہے۔ انسان برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، برانڈڈ گاڑی میں گھومتا ہے، برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اوپر اپنا امپریس کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ میری حیثیت بہت اونچی ہے۔ اس سے عزت نہیں ملتی ہے، انسان کے اپنے دل کو صرف سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، جس سے آدمی کو سکون ملتا ہے کہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، میرے کپڑے برانڈڈ، میری گاڑی برانڈڈ، میری ہاتھ چال، میری ہر چیز برانڈڈ۔ میرے بھائیوں، یقیناً اگر فضول خرچی نہیں ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تواضع اور خاکساری اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ، جو شخص اچھے لباس کو، برانڈڈ لباس کو چھوڑ دیا، تواضعا للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے، اللہ کی خاطر اچھے لباس کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وہ اچھے کپڑے پہننے کا، برانڈڈ کپڑے پہننے پر قادر تھا، اس کی حیثیت تھی، اس کی قوت اور طاقت تھی۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا، تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا اور کہے گا یہ اہل ایمان کے لباس ہیں،
اس لباس میں سے جو تو چاہے پہن لے۔ میرے بھائیوں، محشر کے میدان میں سارے لوگ ننگے ہوں گے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، ننگے بدن، ننگے پیر، نہ کسی کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوں گے اور نہ کسی کے جسم پر کپڑا اور لباس ہوگا۔ ہم دنیا میں قیمتی لباس پہن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ قیامت کے دن جس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا وہ معزز انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا کہ یہ اہل ایمان کے لباس ہیں، اس لباس میں سے تو جو چاہے پہن لے۔ کتنی عزت ملے گی۔ قبل اس کے کی بات آگے بڑھاؤں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لباس پہننا یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اچھے لباس پہننے سے آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، قیمتی لباس پہننے سے آپ کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، تو اس لباس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں پہلے ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، قیمتی کپڑے پہنتا تھا، دھیرے دھیرے میرے اندر احساس ہونے لگا کہ میں بہت معزز ہوں، میرے کپڑے ہمیشہ برانڈڈ رہتے ہیں، میرا دل موٹا ہونے لگا، میں نے وہ کپڑے چھوڑ دیے، اب معمولی کپڑے پہنتا ہوں۔ نفس کو مارنا سیکھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے۔ قارون، جس کے پاس دنیا کے خزانے تھے، جس کے خزانے اتھاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کی مثال دی ہے، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ قرآن پڑھیے، اس کا جرم یہی تھا کہ وہ قیمتی لباس پہنا، اور قیمتی لباس پہن کر جا رہا تھا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قارون نے سوچا کہ آج میرے لباس سب سے زیادہ قیمتی ہیں، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ احساس پیدا ہوا، فخر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ وہی لباس پہننے کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ آج تک دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک لباس کی وجہ سے انسان زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے قرآن میں، نبی نے مثال بیان کی ہے حدیث میں۔ جو کپڑے ہمیں مغرور کر دیں، جو کپڑے ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیں، ان کپڑوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ برانڈڈ لباس اگر ہمارے اندر تکبر اور غرور پیدا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حیثیت ہونے کے باوجود تواضع کا لباس پہننا یہ اللہ کو پسند ہے، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو عزت ملے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو میں اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کے لیے سعادت مندی کا سبب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے اعضاء وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ انسان اپنے چہرے دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اپنے پیر دھوتا ہے، قیامت کے دن اس سے نور پھوٹ رہا ہوگا، قیامت کے دن اس سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو اپنی روشنی کو، جو اپنی چمک کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ چمک کو بڑھانا، روشنی کو بڑھانا، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اعضائے وضو جہاں تک دھونے ہیں اس سے بڑھ کر دھوئیں۔ اب وضو میں
ہم اپنے ہاتھ کو اپنی کوہنیوں تک دھوتے ہیں تو یہ کوہنیاں تک چمکیں گی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کوہنی کے بجائے موڈھے تک دھو لیں تو ہماری چمک اور بڑھ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے ہم اپنے اعضاء کو مل مل کر دھوئیں، آرام کے ساتھ وضو کریں۔ آج بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، پہلی رکعت چھوٹنے نہ پائے کر کے جلدی سے وضو کر کے آتے ہیں، اور جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے وضو کے اعضاء سوکھے رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، ویل للعقاب، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو سوکھی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے وضو کے اعضاء بھیگے نہیں، سوکھے رہ گئے تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ ایک رکعت پانے کے چکر میں پوری نماز کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ پیر پھیلا کے جو بیٹھتے ہیں صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے جمعہ میں، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اطمینان سے وضو کریں اور اس کو پوچھ پوچھ کر کے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو شخص اپنی روشنی کو، اپنی چمک کو اور بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وضو اطمینان کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبیوں کو ایک ایک حوض دیا جائے گا، وہ اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے۔ میرے پاس میری امتی آئیں گے، میں رہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رہیں گے، میں اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اور جو ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لے، جب تک وہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اتنے لوگ ہوں گے، اتنی بڑی جماعت ہوگی، سارے کے سارے انسان ہوں گے، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وضو جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ وضو قیامت کے دن ہماری عزت کا سبب بنے گا۔ چمک رہے ہوں گے، یہی پہچان ہوگی۔ نبی کے پاس پہنچیں گے، کوثر کا جام پئیں گے، جنت میں پہنچنے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو بدعتی ہیں، جو دین میں نئے نئے کام کرنے والے ہیں، وہ حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے لیکن میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل کر دیا تھا، نئی نئی بدعتیں داخل کر دی تھیں۔ پیارے نبی فرمائیں گے، فَسُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، دوری ہو، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ جو لوگ بدعتی ہیں، جو نبی کے دین میں بدعت کا کام کرتے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا وہ لوگ ہوں گے جو اذان دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں مؤذن کو بہت گرا ہوا سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مؤذن کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے، قیامت کے دن وہ تمام مخلوق مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مؤذن کی اذان سن کر کے جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ان تمام نمازیوں کو ثواب ملے گا، ان کا ایک حصہ ثواب مؤذن کے حق میں بھی جائے گا، کیونکہ مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے لمبی ہوگی۔ یہ گردن قیامت کے دن سب سے لمبی ہوگی۔ یہ اس بات کی پہچان ہوگی
کہ یہ آدمی مسجد میں اللہ کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اللہ کے عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اذان دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، مؤذنین کی عزت کرو۔ مسجد سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص اس کو کمزور مت سمجھو، اس کو معمولی مت سمجھو۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر صحابہ نے جب اس کو دفن کر دیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دفن کیوں کر دیا؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر گئے اور آپ نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ مسجد سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص معمولی نہیں ہوتا۔ ارے معمولی تو وہ ہے جو مسجدوں سے دور ہے۔ مسجد میں خدمت کرنے والے، چاہے وہ امام ہوں، مؤذن ہوں، خادم ہوں، یہاں تک کہ مسجد کا بیت الخلا صاف کرنے والا، مسجد کا وضو خانہ صاف کرنے والا، وہ بھی معمولی نہیں ہے، اس کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بندوں کے لیے صفائی کرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد سے جس کی نسبت جڑ جائے وہ ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذنین کے گردنوں کو اونچی کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبر عطا کرے گا۔ یہ ممبر جو آج کل عزت کا سبب ہے، جو لکڑی کا ہوتا ہے، جس پر خطیب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے، جیسا کہ میں کھڑا ہوں، یہ ممبر یہ عزت کا سبب ہے۔ یہ ممبر ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، یہ مصلی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اگر کسی کو نور کا ممبر عطا کرے، وہ کتنا معزز انسان ہوگا۔ یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کو فائدہ ہے، فائدے کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اپنی مفاد کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، المتحابون فی جلالی، میری جلال، میرے روب، میرے غصے اور میرے ڈر سے لوگوں سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر عطا کرے گا۔ یغبطہم النبیون والشہداء، وہ نور کا ممبر ایسا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہداء سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا، لیکن بڑے لوگ جب کسی کے اوپر رشک کریں تو اس کا مطلب اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور بڑے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کے دل میں حسد نہیں ہوتا۔ جب آپ کو نور کا ممبر ملے گا، جب ہم کو نور کا ممبر ملے گا تو انبیاء رش کریں گے، ماشاءاللہ میرا امتی ہے، نیک کام کر کے آیا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک شاگرد جب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ استاد رشک کرتا ہے اور فخر سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ میرا طالب علم ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے، فخر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طالب علم استاد سے بڑا ہو گیا، بلکہ وہ استاد اپنے طالب علم پر رشک کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بیٹے کی ترقی پر باپ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا باپ سے بڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی ترقی کو دیکھ کر کے باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء سے بھی زیادہ مقام ان کو مل گیا، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ، اولاد کے درمیان انصاف کرنا،
ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا، اپنے شاگردوں کے درمیان انصاف کرنا، جج ہے تو اپنے جو ان کے ساتھ جو مجرمین ہیں ان کے معاملات میں انصاف کرنا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا۔ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا، انصاف کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی داہنی طرف نور کے منبر عطا کرے گا۔ داہنی طرف قرآن مجید میں کئی مقامات پر اصحاب الیمین کا لفظ استعمال کیا۔ اصحاب الیمین مانے داہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے والوں کا ذکر کیا۔ تو جو داہنی طرف رہتے ہیں ان کا مقام، داہنی طرف کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہر چیز میں داہنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ آپ کو میں بتاتے چلوں، ضمناً یہ بات آ گئی ہے، جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں پہلی صف میں، جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ دوسری صف کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے نا، پہلی صف میں حاضر ہونے والے کو جو ثواب ملے گا دوسری صف میں آنے والے کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ داہنی طرف جو ہیں ان کو جو ثواب ملے گا وہ بائیں طرف والوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی صف میں کتنے گریٹ ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام داہنی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے۔ داہنی طرف آنا، داہنی طرف ہونا یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنی طرف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنی طرف ہی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتقام نہیں لیتا ہے، اللہ کے لیے جانے دو، چھوڑ دیتا ہے۔ آج جو مجبوری میں چھوڑ دیتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا، آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کی مجبوری ہے، یہ صبر ہے، اس کا بدلہ بھی ہے۔ لیکن طاقت رکھنے کے باوجود، انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لینا یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو بلائے گا جو انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتقام نہیں لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں کو اس کے سامنے پیش کرے گا، جنت کی حوروں کو اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا یہ جنت کی حوریں ہیں جس کے ساتھ تو چاہے شادی کر لے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں لوگ حسیناؤں کے پیچھے، جمیلاؤں کے پیچھے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں، اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں کو آپ کے سامنے پیش کرے گا، جس کو چاہیں آپ اپنا لیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ انتقام لینا یہ بزدلی ہے اور معاف کر دینا یہ بہادری ہے، لیکن آج کوئی کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب، کوئی کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ معافی کی صفت ڈالو میرے بھائیوں۔ ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا۔ ایک آدمی پریشانی میں ہے، بیمار ہے، آدمی راستہ جا رہا ہے، اس کو راستے میں کوئی پریشانی ہے، آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، آپ نے اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر دی ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا، مختلف شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی بوجھ لے کے جا رہا ہے، آپ نے اس کا بوجھ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اپنے سر پہ نہیں اسی کے سر پہ رکھ دیا، آپ نے سہارا دے دیا۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم لوگ سوچتے ہیں کیا ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے، کیا ہم اس کو سہارا دیں گے، ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، اپنے نفس کو مارو۔ یہ چیزیں ہم کو متکبر بنا دیتی ہیں، یہ چیزیں ہم کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے نہ کسی بھی طریقے سے۔ ایک پریشان آدمی ہے، آپ اس کی مصیبت نہیں دور کرتے، آپ اس کو ہمت دے دیں صرف۔ اور میں کہتا ہوں
آج کے زمانے میں لوگوں کو ہمت کی ضرورت ہے. ایک پریشان آدمی ہے، آپ اس سے جائیں، نہیں پریشان، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. پہلے تو اللہ ہے، اس کے بعد ہم ہیں آپ کے ساتھ میں. آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ اس کو کتنی ہمت دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جب ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ ایسے جملے استعمال کرتا ہے تب ہمیں کتنی ہمت ملتی ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت دے گا. تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، جیسا کہ میں نے بتایا وہ مجبور ہے، اس کے پاس نہیں ہے، آپ نے مہلت دے دیا یا کچھ معاف کر دیا یا پورا معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. کسی کے عیب پر پردہ ڈال دینا، ایک آدمی ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس کو چھپا دیں. لیکن ہمارا کام اس کے برعکس ہوتا. ہم کسی کی کمزوری کو جب جان جاتے ہیں تو لوگوں میں پتا، معلوم ہے فلاں آدمی ایسا کیا ہے، آپ کو معلوم پڑا اس نے ایسا کیا ہے. ہاں یہ ہے ہماری حالت. ہم لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنے آپ کو نیک ثابت کرتے ہیں. لوگوں کی برائیاں بنا کر کے ہم اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکتے ہیں. لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالیں، لوگوں کی کمزوریوں پر پردے ڈالیں. ہم لوگوں کے عیب اور لوگوں کی کمزوریوں پر پردے ڈالیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب پر پردے ڈال دے گا، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے گا. میرے بھائیوں، ہم پردہ ڈالنا سیکھیں. اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. میرے اندر 10 برائیاں ہوں گی، آپ کے اندر بھی 8 برائیاں ہوں گی. ہم آپ کی برائیوں پر پردے ڈالیں، آپ ہماری برائیوں پر پردے ڈالیں. فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری برائیوں پر پردے ڈال دے گا. کتنا ثواب کا کام ہے. لیکن نہیں، ہم لوگوں کو ذلیل کرنا اپنی عزت سمجھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کا اور اس کو سعادت مندی کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو معزز بنائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.